پردیس میں مشکلیں کاٹ کر اپنی بچی اور بیوی کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ اچانک میری بیوی نے مجھ کو بتایا کہ میری 6 سال کی بچی گم ہو گئی ہے۔ میں چھٹی کی کوشش میں لگ گیا۔ میری بیوی دن رات تڑپتی رہی، مگر جب 8 دن بعد میں پاکستان پہنچا تو میں دہل کر رہ گیا، کیونکہ میری بیٹی کو کسی اور نے نہیں بلکہ سگی ماں نے ہی۔ میرا نام فیروز ہے اور میں اپنی زندگی کی سب سے روشن صبح اس دن دیکھی تھی جب ارم میری بیوی بن کر میرے گھر میں آئی تھی۔ ہمارا گھر بڑا نہیں تھا، مگر اس میں امید کی روشنی پھیلی رہتی تھی۔ صحن میں نیم کا پیڑ تھا جس کے سائے میں بچپن کی ہنسی گونجتی تھی۔ دیوار پر بابا کی تصویر لگی تھی، آنکھوں میں شفقت تھی اور مسکراہٹ میں دعا تھی۔ بابا دنیا سے جا چکے تھے اور اس کی جگہ گھر کی ساری ذمہ داری میری کندھوں پر تھی۔ اسی گھر میں میری ماں اور میری ایک بہن بھی رہتی تھی۔ ارم ہمارے ہی خاندان کی تھی، میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ رشتہ قریب تھا مگر دلوں کا فاصلہ دور نکل آیا تھا۔ ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی اور بہن بھی ماں کی ہم آواز تھی۔ ارم کی نرمی ان دونوں کے دل نہ بدل سکی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی گھر کو گھر نہیں بنا سکے گی۔ ان کے خیال میں ارم بیٹیوں والی قسمت رکھتی ہے اور بیٹیاں ان کے نزدیک بوجھ تھی۔ یہ جملے مجھے تیر کی طرح لگتے تھے، مگر میں خاموش رہتا تھا کہ گھر کی خاموشی ہی کبھی کبھی امن بن جاتی ہے۔ صبح ہوتی تو ارم سب سے پہلے نلکے پہ جا کر پانی بھرتی، پھر کچن میں چولہا جلتا اور گھر میں چائے کی خوشبو پھیل جاتی۔ وہ ماں کے لیے پہلے کپ تیار کرتی، دعا مانگتی کہ آج ان کے دل میں میرے لیے اور ارم کے لیے نرمی اتر آئے۔ ماں کپ لے لیتی مگر ان کے نگاہ میں سردی ہوتی، کبھی تعریف کا ایک لفظ نہ آتا۔ ارم پھر بھی مسکراتی۔ میری بہن دن بھر چھوٹے چھوٹے تانے دیتی، کبھی کہتی کہ ارم کے ہاتھ کا سالن ٹھیک نہیں، کبھی کہتی کہ جھاڑو میں کسر رہ گئی ہے۔ ارم چپ چاپ سن لیتی۔ رات کو جب ہم چھت پہ جا بیٹھتے تو وہ کہتی کہ صبر میں برکت ہے۔ میرا دل کہتا کہ تم میرا دل ہو اور دل تھک جائے تو انسان کا سفر رکتا نہیں، پھر بھی سست پڑ جاتا ہے۔ وہ مسکرا دیتی اور کہتی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کہتا یہی تو میری ہمت ہے۔ انہی دنوں ایک غیر ملکی کمپنی میں نوکری کی خبر ملی۔ ایک جان پہچان والے نے بتایا کہ وہاں 2.5 لاکھ تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو اچھل پڑا۔ میں اپنے شہر میں محنت کر کے بھی وہ مشکل 40,000 کماتا تھا۔ گھر کے خرچے بڑھ گئے تھے۔ بابا کے بعد گھر کی دیواریں جیسے تھک گئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ سال باہر جا کر کما لوں تو قرض اتر جائے گا، گھر میں تھوڑی راحت آ جائے گی۔ میں یہ بات ماں کے سامنے لایا تو ماں کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی سی دکھائی دی۔ ماں نے کہا کہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی ہے مگر نوکری ہماری مرضی سے کرو۔ انہوں نے کہا کہ 2.5 لاکھ کی تنخواہ ہے تو دیر مت کرو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ میں چپ رہا کہ یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ ارم ابھی نئی نئی رفیق تھی، گھر کے اندر اس کی جگہ بننی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات چھت پر ہوا میں نمی تھی، دور مسجد میں عشاء کی اذان کی بازگشت آ رہی تھی۔ میں نے ارم کو ساری بات بتائی۔ میں دھیرے سے کہتا گیا کہ میری خواہش ہے کہ ہم یہ موقع نہ گنوائیں، مگر میرا دل تم سے جدا ہونے پر راضی نہیں ہوتا۔ ارم نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے بادلوں میں چھپ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ فائدہ تو اس میں ہمارا ہے۔ وہ بولی کہ میں انتظار کر لوں گی، وقت گزرتا ہے، اگر ہم سکون کی بنیاد ڈال دیں تو آنے والی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ 2 سال میں ایک چکر ضرور لگاؤں گی۔ اس نے کہا کہ اس سے زیادہ غریب بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ہنستے، وہ ہنسی دوا جیسی لگتی تھی۔ چند دن بعد ڈاک کے ذریعے کاغذ آئے، کمپنی کی طرف سے میڈیکل کروانے کا کہا گیا۔ میں صبح سویرے اسپتال گیا، خالی پیٹ ٹیسٹ ہوا، سینے میں دھڑکن تیز تھی۔ وہ لمحہ جب ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے تو میں شکر ادا کیا۔ واپسی پر میں نے ارم کے لیے بازار سے اس کی پسند کا دوپٹہ لیا۔ گھر آیا تو وہ باورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی۔ آٹا اس کے ہاتھوں سے پھول کی طرح گول ہو رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ دکھایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہوئی، پھر بولی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ جو ضرورت نہیں محبت ہے۔ اس نے آنکھیں جھکا لی۔ ماں نے یہ منظر دروازے سے دیکھا، ان کے چہرے پر ناگواری آئی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ میری بہن نے زرے لب کچھ کہا جسے ہوا نے اپنے ساتھ اڑا دیا۔ میں نے سنا نہ صحیح مگر سمجھ سب آ گیا۔ اسی رات ارم نے مجھے ایک خبر دی جس نے میری دنیا بدل دی۔ وہ دھیرے سے بولی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری سانس رک گئی، پھر جیسے زندگی لوٹ آئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، گھر کی ساری تھکن دور ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اولاد کی شکل بھی دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ ماں تک خبر پہنچی تو ان کے چہرے پر کئی سائے گزرے۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ بیٹا ہو۔ ان کے لفظوں میں سختی تھی
میں نے کہا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، بیٹی ہو یا بیٹا دونوں دل کے تاج ہوتے ہیں۔ ماں چپ ہو گئی مگر ان کا دل نرم نہ ہوا۔ ارم نے میرے سامنے کسی کی شکایت نہ کی، وہ بس اپنے آنے والے بچوں کے کپڑے سیتی رہی، چھوٹے چھوٹے نقوش بناتی رہی۔ میں ہر سوزن کے پیچھے اس کا خواب دیکھتا رہا۔ تیاریاں شروع ہو گئی، پاسپورٹ بنوانے کی دوڑ لگی، قطاریں لمبی تھی، دھوپ تیز تھی، پولیس والے کی میز کے آگے لوگوں کا شور تھا۔ میں نے سوچا کہ رزق کے دروازے کھل جائیں تو آزمائش بھی ساتھ کھل جاتی ہے۔ گھر آ کر میں نے بیگ رکھا اور ارم کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مجھے پانی دے کر بولی کہ تھک گئی ہو؟ میں نے کہا کہ تھکن تمہارے پاس آ کر ہنسی میں بدل جاتی ہے۔ رات کو وہ بچے کے لیے وظیفے پڑھتی رہتی۔ میں اس کے لبوں کو دیکھتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پر رحمت رکھے۔ میری بہن کبھی کبھی آ کر کہہ دیتی کہ یہ سب کیا کر کے کیا ہوگا۔ میں جواب نہ دیتا، میں سوچتا کہ جواب وقت دیتا ہے، وقت سب سے طاقتور ہے۔ ایک دن کمپنی کی طرف سے ٹکٹ آ گیا، روانگی کی تاریخ قریب تھی۔ میں نے حساب لگایا کہ جتنے پیسے لے کے جا سکتا ہوں وہ کتنے ہیں۔ کچھ کپڑے رکھے، ایک ڈائری رکھی جس میں روز اپنے دل کی حالت لکھوں گا، ایک پرانی تصویر رکھی جس میں اور ارم شادی کے اگلے دن سین میں کھڑے تھے، دیوار پر نیم کے سائے میں ہیں۔ بابا کی تصویر بھی اس میں آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تصویر سفر میں میرا گھر بنے گی۔ ماں میرے کمرے کے دروازے پر آئی، انہوں نے مجھے ایک تسبیح دی، کہا اسے ساتھ رکھنا۔ انہوں نے کہا جو مانگو گے اللہ سے مانگو۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے، چاہا کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے فخر دیکھوں، وہ کہیں نہ کہیں چھپا ہوا تھا مگر ان کی زبان پر نہ آیا۔ روانگی سے ایک رات پہلے ہم چھت پر گئے، ہوا میں نمی تھی مگر آسمان صاف تھا۔ دور کہیں پٹاخوں کی آواز آئی، شاید کسی شادی کا شور تھا۔ ارم نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا، اس نے کہا وعدہ کر لو کہ تم خود کو تنہا نہیں سمجھو گے۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ ہو تو تنہائی کہاں؟ میں نے کہا ہر رات سونے سے پہلے تمہارے نام ایک جملہ لکھوں گا، جب واپس آؤں گا تو وہ ڈائری تمہیں پڑھاؤں گا۔ وہ ہنسی اور بولی میں بھی گھر میں تمہاری ماں کی خدمت کرتی رہوں گی، میں دعا کرتی رہوں گی کہ تمہیں ہر مشکل سے آسانی ملے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ ننھا سا مہمان بھی بابا کی آواز سننا چاہتا ہے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ بھی رہا تھا اور کچھ بن بھی رہا تھا۔ یہ محبت کی وہ کشمکش تھی جس میں آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں اور دل مضبوط بھی ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو فجر کی اذان کے ساتھ گھر میں عجب سکوت تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا، ارم میرے ساتھ دروازے تک آئی، میری بہن دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر میں نے ایک لمحے کو فکر دیکھی، شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنا خیال رکھنا۔ ماں برآمدے میں کرسی پر بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ راستے میں وقت ضائع نہ کرنا، وہاں جا کر محنت کرنا۔ میں نے کہا کہ دعا کریں کہ قدم ڈگمگائے نہ۔ میں گلی میں نکلا تو آسمان پر ہلکی روشنی تھی، رکشے والا انتظار کر رہا تھا۔ سفر شروع ہوا تو میرا شہر پیچھے رہنے لگا۔ ہر موڑ پر ایک چاند تھی، چوک پر چائے والے کا ہوٹل تھا جہاں بابا مجھے کبھی کبھار لے جاتے تھے۔ اس کی بھاپ جیسی یاد آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ میں نے رشکے کی جھاگدار آواز میں ایک دعا ملا دی، یا اللہ اس سفر کو آسان کر دے، ارم اور میرے بچے کو اپنی ایمان میں رکھ۔ ایئرپورٹ پر رش تھا، مختلف زبانوں کے بول سنائی دیتے تھے، ہر چہرہ اپنے اپنے خواب اٹھائے پھر رہا تھا۔ میں نے قطار میں لگ کر بورڈنگ پاس کیا، ہاتھ میں پاسپورٹ تھا اور دل میں گھر کی گھٹڑی بندی تھی۔ فون نکالا اور آخری بار گھر کال ملائی۔ ارم کی آواز میں نیند بھی تھی اور روشنی بھی۔ اس نے کہا کہ وقت ہو تو کلمہ پڑھتے رہو۔ میں نے کہا تم بھی نماز پڑھ لو۔ میں نے کہا کہ میں 2 سال میں ایک چکر ضرور لگاؤں گا۔ وہ بولی کہ میں شمار رکھوں گی۔ میں نے فون بند کیا تو میری ہتھیلی میں اس کی آواز رہ گئی، جیسے کوئی نرم دھوپ ہو، جیسے مٹھی میں سمونا چاہو اور وہ پھر بھی پھیلتی جائے۔ میں جہاز کے دروازے تک پہنچا تو ایک پل کو قدم رک گئے۔ میں نے مڑ کر آخری بار سوچ کر گھر کی گلی دیکھی، نیم کے پیڑ کا سایہ یاد آیا، ارم کی لمبی دعائیں یاد آئی، بابا کی تصویر کی خاموش مسکراہٹ یاد آئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مرد وہ نہیں جو گھر سے دور ہو کر دل کو پتھر بنا لے، مرد وہ ہے جو دل کو زخموں سمیت محفوظ رکھے اور محنت کی آگ میں بھی اس کے نرم حصے نہیں جلنے دے۔ میں نے اپنی تسبیح کی پہلی گنتی کی اور اندر داخل ہو گیا۔ جہاز نے رن وے پر دوڑ شروع کی تو مجھے لگا میرے اندر کے سارے سوال بھی دوڑ رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی، ارم کے ہاتھ کی مہک محسوس ہوئی، بچے کی دھڑکن جیسے کہیں دور سے سنائی دی۔ سفر شروع ہو چکا تھا، امید کا پہلا قدم اٹھ چکا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں لوٹوں گا، اپنی ماں کے دل میں نرمی پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش کروں گا، میں اپنے گھر کی دیواروں کو روشنی سے بھر دوں گا، میں ارم کے ہاتھوں پر تھکن نہیں بیٹھنے دوں گا، میں اپنے بچے کے پہلے لفظ کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کروں گا۔
اور میں جانتا تھا کہ یہ سب آسان نہیں، مگر یہ سب میرا ہے۔ میری آپ بیتی اسی وعدے کے ساتھ اپنے پہلے حصے کا دروازہ بند کرتی ہے اور اگلے سفر کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ارم ایک دن معمول کے مطابق چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ وہ اسپتال کی سفید راہداریوں میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ چند رسمی سوالات کے بعد الٹرا ساؤنڈ شروع ہوا۔ مشین کی ہلکی ہلکی آواز اور اسکرین پر بنتی تصویر دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا ہونے والا ہے۔ ابھی ڈیلیوری میں 3 مہینے باقی تھے، مگر یہ جملہ سن کر ارم کے چہرے پر ایک روشنی آ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ خبر ماں کو سناؤں تو شاید وہ خوش ہو جائے۔ بعد میں جب فون پر بات ہوئی تو اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ ہماری اولاد ہے اور یہ جاننا گناہ ہے۔ ارم نے وضاحت دی کہ اس نے تو پوچھا ہی نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر نے خود ہی بتا دیا۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور پھر کہا چلو اگر یہ بات ماں کو سنانے سے وہ تمہاری عزت کرنے لگیں تو بتا دو۔ ہم دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور ارم نے وہ خبر ماں کو سنا دی۔ ماں کی آواز میں خوشی سنائی دی، جیسے برسوں بعد ان کے دل میں ایک نرم لہر اٹھی ہو۔ انہوں نے فوراً ارم کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کھانے میں اس کے پسند کا خیال رکھا جانے لگا۔ کپڑوں کی شاپنگ بھی بیٹے کے لیے کی گئی۔ ننھے کپڑے، نیلے رنگ کی ٹوپیاں اور کھلونے گھر کے کونے میں جمع ہونے لگے۔ میں بھی خوش تھا، حالانکہ میرے لیے یہ بات کبھی فرق پیدا کرنے والی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن آ گیا جب ارم کو اسپتال لے جایا گیا۔ میری سانسیں دعا کے ساتھ بندھی تھی۔ خبر آئی کہ اللہ نے ہمیں بیٹے نہیں بلکہ بیٹی سے نوازا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ میرے نزدیک یہ بھی وہی نعمت تھی جس کا رب نے وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ سے بھی صحیح پتہ نہیں چلتا، کیونکہ تصویر صاف نہیں ہوتی اور اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، لیکن ماں کے لیے یہ ایک دھچکا بن گئی۔ ان کے چہرے کی خوشی ایک پل جھپکتے ہی مٹ گئی۔ میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے کا کہا۔ یہ نام میرے دل کے قریب تھا۔ جب فاطمہ 7 مہینے کی ہوئی تو میں ملنے کے لیے آیا۔ گھر میں قدم رکھا تو میری نظر بیٹی پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی اور چہرے پر روشنی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور دل بھر آیا، مگر ارم نے ایک حقیقت بتائی جس نے میرے دل کو چیر دیا۔ اس نے کہا کہ آج یعنی 7 مہینے گزر جانے کے بعد تمہاری ماں نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا، نہ اسے نام سے پکارا۔ جب یہ روتی ہے تو کہتی ہے اسے دور لے جاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں خاموش رہ گیا۔ ارم نے بتایا کہ وہ اس سب کو برداشت کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ گھر میں لڑائی نہ ہو۔ اسی دوران بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہر کونے میں شور اور مصروفیت تھی۔ میں نے دبئی میں قرضہ لے کر اخراجات پورے کیے۔ ارم سے کہا کہ یہ 2-2.5 سال مشکل ہے، لیکن جب واپس آؤں گا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ اس نے بھی صبر کا وعدہ کیا۔ میں 2 مہینے رہ کر واپس چلا گیا۔ دبئی میں کام کی مشقت الگ تھی۔ پسینہ اور تھکن میرا روز کا ساتھی بن گئے، مگر جب فون کی اسکرین پر فاطمہ کی تصویر دیکھتا تو ساری تھکن اتر جاتی۔ وہ مسکراتی تو دل بھر آتا۔ کبھی کبھی ویڈیو کال پر مجھے دیکھ کر بابا کہتی تو میں خوشی سے بھر جاتا۔ میرا دن جیسے روشن ہو جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ بیٹیاں دل کے سب سے نرم گوشے میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ میری محنت مزدوری کا ہر قطرہ پسینہ ارم اور فاطمہ کے لیے تھا۔ گھر کے معاملے میں اب سب کچھ ارم کے حوالے تھا۔ میں باہر تھا تو پیچھے ماں ہی رہ گئی تھی۔ ارم کو برداشت بھی انہی کے رویے کا کرنا پڑتا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ میں اپنے حصے کی محنت کروں اور دعا کروں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ماں کے دل میں بھی نرمی اتر آئے، مگر دل کے اندر یہ جانتا تھا کہ یہ نرمی خود نہیں آئے گی، بلکہ اسے لانا پڑے گا، اور یہ شاید میری زندگی کا سب سے مشکل کام ہونے والا تھا۔ میری بیٹی فاطمہ شروع سے ہی کمزور تھی، مگر میں نے اسے عام بچوں کی طرح سمجھا۔ میں سوچتا تھا کہ وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کئی بچے پیدائش کے بعد کچھ مہینے کمزور رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ صحت مند ہو جاتے ہیں، مگر ارم کے دل میں ایک کھٹک تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ فاطمہ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ میں کبھی کہتا کہ ٹھیک ہے دکھا دینا، کبھی کہتا تھوڑا اور وقت دیتے ہیں۔ آخر ایک دن ارم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اسپتال کے کمرے میں سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا کہ فاطمہ کے خون میں مسئلہ ہے، خون میں جراثیم ہے اور یہ عام کمزوری نہیں ہے۔ میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ ڈاکٹر نے مزید ٹیسٹ تجویز کیے۔ ہر ٹیسٹ کے بعد مسئلہ زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں بتایا کہ یہ طویل بیماری علاج مانگتی ہے اور علاج نہ کیا جائے تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ علاج مہنگا تھا، دوائیں بھی عام دوائیں نہیں تھیں، باہر کے ملک سے منگوانی پڑتی تھی۔ ہر ماہ کے آخر میں میرے ہاتھ میں جتنی بھی کمائی ہوتی تھی سب علاج پہ لگ جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں وہ 2-2.5 سال بعد واپس آ جاؤں
जैसा कि पहले सोचा था। तो इलाज कैसा चलेगा? डॉक्टर का कहना था कि कम से कम 3 से 4 साल मुसलसल इलाज होगा। जब ये 10 या 12 साल की हो जाएगी तो इसकी हालत बेहतर हो सकती है। इस वक्त वो 6 साल की थी और मैं हैरान था कि ये 6 साल कैसे गुजर गए। ऐसा लगा जैसे कल ही मैंने इसे पहली बार गोद में उठाया था। माँ का रवैया अब मज़ीद सख्त हो गया था। वो दिन भर कहती थी कि जो कुछ कमा रही हो सब बेटी के इलाज में लगा रही हो। अल्लाह ने दूसरी औलाद भी नहीं दी। तुम्हारी बीवी मनहूस है, इसने मनहूस बेटी पैदा की है। वो कहती कि देखो इस एक बच्ची ने तुम्हारी सारी कमाई खा ली। ये जुमले मेरे दिल पर जहर की तरह गिरते थे, मगर मैं खामोश रहता। मैं जानता था कि बेटी की हालत ऐसी है, अगर इलाज ना किया तो वो बच नहीं पाएगी। कौन सा माँ बाप अपनी औलाद को इलाज के बगैर छोड़ता है? रिश्तेदार भी पीछे नहीं रहते थे। कोई कहता बेटियां तो वैसे ही माँ बाप के खर्चे करवाती हैं। कोई ताना देता कि तुम्हारी होने वाली तो पैदा होते ही तुम्हारे पैसे खा गई। मैं सुनता तो गुस्सा आता, मगर फिर सोचता कि जो लोग मेरी बेटी का दर्द नहीं जान सकते, वो इसके छोटे हाथों में लगे ड्रिप के निशान नहीं देखते। वो नहीं जानते कि एक बाप के लिए अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखना कैसा होता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि मैं बाहर के मुल्क में हूँ। कम से कम इतनी कमाई हो जाती है कि इलाज का खर्च निकल आता है। अगर मैं वतन में होता तो सब कैसे करता? रोज़गार की तंगी में तो दवाई का 1 महीना भी मुश्किल हो जाता। मैंने ये सोचकर अपने दिल को मजबूत रखा कि ये सब वक्ती है। अल्लाह ने जिसे बीमारी दी है वो शिफा भी देगा। मेरी जेब खाली रहती, मगर दिल में एक तसल्ली रहती कि मैं बाप होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैंने ताने सह लिए, मगर बेटी के इलाज में कभी कमी नहीं आने दी। ये मेरा ऐद था और मैं जानता था कि ये ऐद किसी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। एक दिन मेरी ज़िंदगी पर ऐसा बोझ आ गिरा जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये वो लम्हा था जिसे कोई माँ बाप कभी देखना नहीं चाहता। मैं मामूल के मुताबिक काम पे था जब बीवी का फ़ोन आया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। इसने कहा फ़ातिमा लापता हो गई है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने हैरान होकर पूछा कहाँ गायब हो गई? बीवी ने कहा कि वो सैन में बैठी थी। जब से दवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ इसका मिजाज बदल गया। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो गई कि माँ की और नानी की बातें भी समझने लगी थी। मेरी माँ अक्सर कुछ न कुछ कह देती जो इसके दिल पर लगता, और वो बदतमीज़ भी हो जाती। लेकिन फिर भी हम सब कोशिश करते कि इसका ख्याल रखा जाए। बीवी ने बताया कि मैं इसे सैन में बिठाकर किचन में सालन बनाने चली गई। इसका ख्याल था कि थोड़ी देर बाद वापस आकर देख लूँगी। लेकिन जब किचन के वापस आई तो वहाँ नहीं थी। पहले तो लगा घर में ही होगी। पूरे घर में ढूंढा, हर कमरा हर कोना देखा, फिर गली में निकल कर आवाज़ें दी, आसपास के घरों में जाके पूछा, मगर कोई खबर ना मिली। बेबी की आवाज़ में बेबसी और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बुरी तरह रो रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि इसकी हालत गैर हो चुकी है। मैंने फ़ौरन छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन जवाब मिला कि जिस शख्स को छुट्टी देनी थी वो खुद दफ्तर से गायब है। वो 1 हफ्ते बाद आएगा। मैं सोचने लगा कि अगर बगैर बताए चला गया तो नौकरी चली जाएगी, मेरे पास पैसे भी नहीं बचेंगे और यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने जो तनख्वाह ली थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। मुझे बहरहाल दोबारा वापस जाना था। दिल में एक जंग चल रही थी, एक तरफ बेटी की फ़िक्र, दूसरी तरफ मजबूरी। मैं इधर काम पर था, मेरा दिल हाथ से निकल चुका था। बीवी इधर रो रही थी, तड़प रही थी। इसके घर वाले हर तरफ तलाश में निकल गए थे। पुलिस को भी इतला दी गई थी। रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, मगर फातिमा का कोई पता नहीं चल रहा था। हर लम्हा एक बोझ की तरह मेरे सर पे गिर रहा था। मैं कुछ खाने के काबिल ना रहा। भूख लगती भी तो जैसे हलक में कांटे अटक जाते। हर वक्त आंखों के सामने बेटी का चेहरा आ जाता। वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कौन इसके साथ होगा। 8 दिन गुजर गए, फिर वो शख्स दफ्तर आया और मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। इसी वक्त रवानगी की तैयारी की और पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा। इन 8 दिनों में बीवी का हाल बद से बदतर हो चुका था। इसके घर वालों ने बताया कि वो 2-3 बार बेहोश हो चुकी है। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे से रंग उड़ चुका था। मैं सोच रहा था कि इसका ये हाल देखने के बाद मेरा दिल कैसे संभलेगा। ये सफ़र सबसे लंबा और सबसे भारी लग रहा था। मैं जब वापस आया तो मेरी बीवी की हालत बहुत बुरी थी। इसका चेहरा जर्द हो चुका था, आंखों के गिर्द से हल्के पड़ चुके थे, बाल बिखरे हुए थे। वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी और आंखों में आंसू रुके नहीं थे। वो मुझे देखते ही फूट फूट के रोने लगी, जैसे अपने दिल का सारा बोझ एक ही सांस में बाहर निकाल देना चाहती हो। मैंने इसे संभालने की कोशिश की, मगर खुद मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल धड़क रहा था, अब तक फातिमा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैंने फ़ौरन बीवी से सारी तफसील पूछी कि अब तक क्या किया गया, किस किस जगह तलाश की गई, किससे बात की गई और किस पर शक किया जा सकता है। बीवी ने बताया कि गली मोहल्ले की हर जगह में जाकर पूछ लिया है।
ہر دروازے پہ دستک دی، ہر جگہ آواز لگائی، قریبی دکانوں تک بھی گئی ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کاش میں اس دن اسے صحن میں نہ بیٹھنے دیتی، کاش میں اس پر ایک پل کو بھی نظر نہ ہٹانے دیتی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اگرچہ سب اگر اور مگر کی باتیں بعد کی ہیں، ہمیں ابھی اسے تلاش کرنا ہے۔ میں نے اسی وقت پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر وہاں کے افسر سے ملا اور اس سے ساری بات بتائی۔ اس نے فائل کھولی اور رپورٹ میں میرا بیان درج کیا۔ میں نے پوچھا کہ اب تک کوئی سراغ ملا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے قریبی علاقوں میں اطلاع پہنچا دی ہے، لیکن کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ بچی کہاں گئی ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس آپ کے گھر یا آس پاس کے کسی CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ نہیں ہے، ورنہ ہم دیکھ لیتے کہ وہ کس سمت گئی تھی۔ یہ کوئی اسے لے کر تو نہیں گیا۔ اس بات نے میرا دل مزید ڈبو دیا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر ہم نے گھر کے باہر یا گلی میں کیمرہ لگایا ہوتا تو شاید آج فاطمہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ گھر واپس آیا تو سب کی آنکھوں میں پریشانی تھی، مگر ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی، جیسے سب تھک گئے ہوں یا جیسے سب کو یقین ہو گیا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ میری ماں میرے پاس آئی۔ ان کے چہرے پر وہ دکھ نہیں تھا جو ایک دادی کے چہرے پہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہرا ہوا لہجہ تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا، جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، شاید یہ سب کچھ کسی وجہ سے ہوا ہو۔ ویسے بھی تمہارا اور تمہاری بیوی کا کیا حال ہو گیا ہے، تم دونوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، سارا پیسہ علاج پہ چلا گیا، اب اس کو ڈھونڈنے میں پیسہ نہ لگانا، بس اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لو۔ میں نے یہ سن کر حیرانی اور صدمے کے ملے جلے جذبات محسوس کیے۔ یہ کیسا مشورہ تھا، یہ کیسے الفاظ تھے؟ میں اپنی جگہ پر سن رہ گیا کہ میری ماں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ یہ وہی ماں تھی جو مجھے کہتی تھی کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ وہی ماں تھی جو کہتی تھی کہ بچے دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں، اور وہی کہہ رہی ہے کہ اسے ڈھونڈنے میں پیسہ نہ لگانا۔ ایک طوفان اٹھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، مگر میرے اندر جیسے ٹوٹ گیا۔ میری بیوی نے بھی مجھے یہی بات بتائی تھی۔ ماں کب سے یہی کہہ رہی ہے کہ جو ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے، بھول جاؤ، اتنے دن بعد ویسے بھی وہ زندہ نہیں ملے گی۔ میں نے بیوی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ اس نے کہا کہ چاہے جتنے بھی دن ہو جائیں، زندہ یا مردہ، ہمیں اپنی بیٹی چاہیے۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل میں ایک کرب سا اتر گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ اگر وہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ غیر یقینی کی کیفیت ایک ایسا ظاہر ہے جو نہ انسان کو جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ جن ماں باپ کی اولاد لاپتہ ہو جاتی ہے، وہ نہ زندوں میں رہتے ہیں نہ مردوں میں، اور ایک ایسی بیچ کے حالت میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہر لمحہ اذیت ہے، ہر لمحہ سوال ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کا درد میرے درد سے بھی گہرا ہے، کیونکہ اس نے فاطمہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے صحن میں بٹھایا تھا اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ لمحہ شاید اس کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، اور یہ یاد اس کی کے ساتھ زندگی بھر رہے گی۔ میں جانتا تھا کہ اگر ہم نے ہمت ہار دی تو ہم اپنی بیٹی کو کبھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ اسی لیے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، حالات کیسے بھی ہوں، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں چھوڑوں گا۔ میری بہن بھی گھر آئی ہوئی تھی۔ اس رات گھر میں کوئی سو نہ سکا، کونے میں خاموشی کا شور تھا۔ بیوی قرآن کے صفحات پلٹتی رہی۔ میں بار بار پولیس والوں کو فون کرتا رہا، کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شہر کے ہر کونے میں جا کے تلاش کروں، گلی چوراہے پر اس کا پتہ پوچھوں۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ یہ میری بیٹی ہے اور میرا فرض ہے کہ اسے واپس لاؤں، چاہے وہ ہنستی مسکراتی واپس آئے یا پھر خاموشی کیوں نہ ہو، میں اسے واپس لاؤں گا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ تلاش کرے یا نہ کرے، یہ تو ایک مجبوری ہے جو اس کے وجود کے اندر سے اٹھتی ہے۔ جب تک سانس چلتی ہے یہ مجبوری اس کی قدموں کو آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ گھر کے باقی لوگ شاید تھک چکے تھے، کچھ کو یقین تھا کہ وہ اب نہیں ملے گی، کچھ نے تو یہ تک کہنا شروع کیا کہ اب زندگی میں آگے بڑھو، مگر میں جانتا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں جب تک یہ سوال حل نہ ہو کہ فاطمہ کہاں گئی، کس نے اسے لیا یا وہ خود کہیں چلی گئی۔ اس سوال کا جواب ضروری تھا، کیونکہ یہ جواب ہی وہ دروازہ تھا جو یا تو سکون کی طرف کھلتا یا مکمل بربادی کی طرف۔ میں اس دروازے کو بند نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے میں نے دل میں ایک مضبوط عزم باندھ لیا کہ چاہے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے، میں اپنی بیوی کو تلاش کروں گا۔ اس واقعے کو 15-20 دن گزر گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امید کی ڈور ٹوٹتی جا رہی تھی۔ پولیس نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اتنے دن گزرنے کے بعد تو زندہ ملنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔
बल्कि शायद इसकी लाश भी ना मिले। ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी हकीकतें मेरे कानों में डाली जा रही थी कि मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आकर बंद हो रहा था। मेरी सांसें भारी हो रही थी। मेरी बीवी ने एक दिन आके बताया कि वो बच्ची इसी जगह बैठी थी, वो वहीं से गायब हुई है। मैं इसकी बात को सुनते ही पागलों की तरह इस जगह जा पहुंचा जहां वो बैठी थी। मैंने वहां खड़े होकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और अपने आप को काबू में ना रख सका। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैं बेबसी के आलम में ज़मीन को देखता रहा और अल्लाह से सवाल करता रहा कि आखिर मेरा कसूर क्या है। लेकिन इसी दौरान जैसे ही मैंने नज़र उठाई तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वहाँ सामने वाले घर की दीवार पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसका रुख बिल्कुल हमारे घर की तरफ था। मैं एकदम चौंका और उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जाग उठी। मैं तेज़ी से भागता हुआ इस दरवाजे के पहुंचा जहाँ ये कैमरा लगा हुआ था। वहाँ रहने वाला आदमी मेरा पुराना दोस्त था। इसने मुझे देखते ही खुश इखलाकी से दरवाज़ा खोला। मैंने इसे जल्दी से बताया कि क्या हुआ। कहा कि कैमरा ज़रूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर चुका होगा। वो ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि ये ख्याल पहले क्यों ना आया। तुम दिन और तारीख बताओ, मैं अभी इस दिन की रिकॉर्डिंग निकालता हूँ। मैं वहीं इसके दरवाजे के पास बैठ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग एक ही बात सोच रहा था कि इसमें क्या निकलेगा। थोड़ी देर बाद वो दोस्त रिकॉर्डिंग ले आया। इसने जैसे ही फुटेज चलाई तो मैंने अपनी बेटी को देखा। वो बिल्कुल हमारे सहनगी में बैठी थी और वो मंजर मेरी आंखों में उतर गया। कुछ लम्हे बाद मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ आई और इसके हाथ में पानी का एक गिलास था जिसमें कोई चीज़ मिली हुई थी। इसने वो पानी बच्ची को पिलाया और चंद मिनट बाद वो बच्ची ढीली पड़ गई। इसके बाद मैंने देखा कि मेरी माँ बाहर गई और दो मर्दों को बुलाकर लाई। इसने कहा कि इसको उठाओ और ले जाओ और फिर अंदर आ जाकर बैठ गई। ये मंजर देखकर मेरा खून खोलने लगा। मैंने इन दोनों मर्दों को पहचान लिया। वो मेरे खालाजाद कज़न थे, यानी मेरी अम्मी की बहन के बेटे। मेरा दिल चाह रहा था कि इसी वक्त सब कुछ जला के राख कर दूं, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा और सीधा वहां जाकर फैसला किया जहां ये दोनों रहते थे। मैं वहां पहुंचा तो पुलिस को भी साथ लेकर गया और साथ ही सीसीटीवी की वीडियो भी लेके गया। मैंने देखा, दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही वो दोनों बाहर आए मैंने एकदम इनके गिरबान पकड़ लिए और दहाड़ते हुए पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। मैंने इनके मुंह पर दो चार थप्पड़ मारे। पुलिस ने भी फ़ौरन इनको पकड़ लिया। इनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी क्योंकि फुटेज में सब इनके चेहरे साफ नज़र आ रहे थे। पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की और जो बात उन्होंने बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगे, हम तो इसे बाजार ले गए थे और फिर सड़क पे छोड़ दिया। 6 साल की एक बीमार बच्ची को हमने नहीं बताया कि वो घर कैसे वापस जाएगी, ना ही हमने ये सोचा कि वो किस हाल में होगी। ये कहते थे कि पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी, लेकिन पुलिस ने कहा कम से कम इतना तो पता चला कि वो जिंदा थी। और तुमने कहाँ छोड़ी, अब हमें ये बताओ कि किस जगह छोड़ी, किसके पास छोड़ी। सख्ती करने पर इन जालिमों ने आखिरकार इकरार किया कि उन्होंने इसे एक यतीम खाने में छोड़ा था। ये बात उन्होंने फ़ौरन नहीं मानी, लेकिन पुलिस के दबाव के बाद उन्होंने सब कुछ उगल दिया। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं रात को जब घर वापस आया तो बीवी के चेहरे पर शदीद परेशानी और थकन के आसार थे। इसने मुझे देखते ही सवाल किया कि आप कहाँ चले गए, आप भी अचानक गायब हो गए। फ़ोन भी बार बार मिलाया लेकिन आपने एक बार भी नहीं उठाया। मैंने इसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मगर अभी नहीं, सबसे पहले मेरे साथ चलो। इतने में पीछे से माँ की आवाज़ आई कि मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन मैंने इनकी तरफ देखा तक नहीं और इनकी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मेरे दिल में इनके लिए शदीद नफ़रत और गुस्सा भरा हुआ था। ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ था। मैं अब अपना चेहरा, इनका चेहरा भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। पुलिस वाले भी हमारे साथ थे। हम तेज़ कदमों से यतीम खाने की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में मैंने बीवी को पूरी हकीकत बताई कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे इसको बला फैसला कर कुछ पिला दिया गया, फिर दो आदमियों के साथ मिलकर इसे उठाया कर ले जाया गया। ये सुनकर वो बेचारी और ज़्यादा परेशान हो गई, रोने लगी, मगर इसने अपने कदम नहीं रोके। जैसे हम यतीम खाने के गेट पर पहुंचे वहां के अमले से पूछा कि क्या कुछ दिन जहां पहले एक छोटी बच्ची लाई गई है। हमने इसकी तस्वीर भी दिखानी शुरू की। सब खामोश रहे और टाल मटोल करने लगे, लेकिन फिर एक छोटे से बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, वो बच्ची यहाँ पर है और जब से आई है बीमार है। हम दोनों मियाँ बीवी पागलों की तरह दौड़ते हुए अंदर गए तो एक कोने में एक गंदी सी चारपाई पर हमारी बेटी पड़ी थी। इसके कपड़े फटे और मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जर्द और होंठ खुश्क थे। जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था कि हलने की सकत भी ना थी। इसकी सांसें बहुत हल्की थी और एक लम्हे को तो ऐसा लगा जैसे वो जिंदा ही ना हो, लेकिन करीब जाकर हमें इसकी सांस महसूस हुई। हम दोनों ने बेक वक्त चीख मारकर इसे गले से लगा लिया और रोते हुए, मगर वो बेहोश थी
और आंख तक ना खोल सकी। मैंने फ़ौरन इसे अपनी गोद में उठाया और बाहर भागा। पुलिस वाले भी पीछे पीछे थे। हम सीधा अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर फ़ौरन इसके इलाज में लग गए और कहा कि अगले 3 दिन इसकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ये 3 दिन गुजर गए तो उम्मीद है कि ये बच जाएगी, वरना हमें अच्छी खबर नहीं मिलेगी। डॉक्टर ने ये भी कहा कि लगता है न जाने कब से भूखी प्यासी, और अगर 1-2 दिन और इलाज ना होता तो इसकी जान निकल जाती। ये सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी अस्पताल के कमरे के एक कोने में जाकर सजदे में गिर गए और अल्लाह से अपनी बेटी की ज़िंदगी मांगने लगे। वो लम्हे हमारे लिए क़यामत से कम नहीं थे। अल्लाह ने करम किया। 3 दिन बाद इसकी हालत संभलने लगी। हमने शुक्र के आंसू बहाए। जिस बच्चे ने हमें इसके बारे में बताया था, हमने इसका शुक्रिया अदा किया और इसके लिए कपड़े, जूते और खाने पीने की चीज़ें लेकर पुलिस को हमने ये भी कहा कि इस यतीम खाने के मालिकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें, क्योंकि जहां बच्चों के लिए कोई मुनासिब सहूलत या इंतज़ाम मौजूद नहीं था। पुलिस ने हमें यकीन दिलाया कि इन दोनों अगवाकारों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अगरचा मेरा दिल चाहता था कि इस मुकदमे में अपनी माँ का भी नाम शामिल करूँ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। बेटी के बेहतर होने तक हम दोनों अस्पताल में ही रहे। जब माँ को ये सब मालूम हुआ, वो जान चुकी थी कि अब सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मेरे दिल में कोई जगह बाकी नहीं रही। डॉक्टर ने जब ये कहा कि अब सफ़र किया जा सकता है, तो मेरे अंदर जैसे नई जान आ गई। मैंने इसी दिन फैसला कर लिया कि अब मैं बीवी और बेटी दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि इन कोई आंखों के सामने रहूं और कोई भी दोबारा हमारे घर के सुकून को नहीं तोड़ सके। मैंने अस्पताल से सारी रिपोर्ट्स ली, डॉक्टर का मकफल लेटर लिया ताकि सफ़र के दौरान कोई रुकावट ना हो। फिर मैंने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करवाई, बी फार्म निकलवाया, नादरा के दफ्तर के चक्कर लगाए, पासपोर्ट की दरख्वास्त दी, फ़ोटो खिंचवाए और फीस जमा करवाई। मैं सुबह सुबह कतार में लगता और शाम को घर लौटता, मगर दिल में इत्मीनान था कि ये भाग दौड़ अपने घर की हिफाजत के लिए है। इन दिनों माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। कभी दरवाजे पे खड़ी हो जाती, कभी सैन में मेरा रास्ता रोकती, कहती मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। ये लड़की पहले दिन से खर्चे करवा रही है। मैंने तुम्हारा पैसा बचाने के लिए इसे यतीम खाने में छोड़ा था। मैंने इसकी जान के लिए कोई ख़तरा पैदा नहीं किया था, सिर्फ एक जगह छोड़ा था जहाँ लोग बच्चों को संभालते हैं। माफ़ कर दो मुझे, मैं इनकी बातें सुनता था, मगर मेरे अंदर से एक आवाज़ उठती थी कि ये माफ़ी का वक्त नहीं है, ये हिसाब का वक्त है। मैंने नज़रें झुका करना भी ना देखा और कहा कि मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने आपका चेहरा देखना भी गवारा नहीं। मेरी बहन को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी भी माँ है, इसे अपने घर ले जाओ या इसके लिए जो बेहतर समझो कर लो। मेरा इस मामले में अब कोई तल्लक नहीं रहा। अगर अखराजात की ज़रूरत हो तो मैं पैसे भेज दूँगा, मगर ये दरवाज़ा दोबारा मेरे लिए नहीं खुलेगा। पासपोर्ट बने तो मैंने वीज़े की फ़ाइल तैयार की, स्पॉन्सर लेटर निकाला, कंपनी से इजाज़त ली और बीवी के लिए तिब्बी कागजात साथ लगाए। बेटी की दवाओं की फ़हरिस्त बना ली ताकि सफ़र में आसानी रहे। बीवी बेटी का हाथ थामा और घर से निकल आया। जहाँ एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा उतरा, मैंने दिल ही दिल में ऐद किया कि अब इससे इनकी खामोशी हमारे पीछे रह जाएगी। बेटी ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर कमज़ोरी थी, लेकिन निगाह में अब एक डर के साथ सहारा भी था। जहाज़ ने उड़ान भरी तो मैंने धीरे से इसकी पेशानी पे हाथ रखा और दुआएं पढ़ी जो बाबा ने मुझे सिखाई थी। मैंने अल्लाह से कहा कि मैंने बहुत कुछ खोकर ये फ़ैसला किया, इसे आसान कर दे। है रब, इस सफ़र को सलामत रख और इस नन्ही जान की हिफाजत अपनी अमान में कर। दुबई पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि जहां इन्हें रखना आसान नहीं होगा, मगर यह भी मालूम था कि मुश्किल के बावजूद जहां मेरे सीने की नज़र इन दोनों पर रहेगी। मैंने एक छोटा सा कमरा लिया जिसमें एक चारपाई, एक मैट और एक छोटी अलमारी रखकर हमने घर बना लिया। मैंने दीवार पर हमारे शहर की एक तस्वीर लगा दी ताकि बेटी को याद रहे कि हमारी जड़ें कहाँ से हैं। मैंने अलमारी के ऊपर वो तस्वीर रख दी जो माँ ने कभी मुझे दी थी। वो मेरे लिए सिर्फ एक याद थी जिसमें दवा थी, मगर रिश्ते की हरारत ना थी। पहले ही हफ्ते हमने करीब के अस्पताल में फॉलो अप करवा दिया। डॉक्टर ने पुरानी फाइल देखी, खून के टेस्ट लिखे और चंद नई दवाएं दी। इसने कहा कि आप परहेज़ का ख्याल रखें, वक्त पर दवा दें और हर 2 महीने बाद फॉलो अप के लिए आ जाएं। मैंने बीमा की हदें गिन गिन कर देखी, कंपनी के अकाउंट से गुजरने वाले हर दिरहम का हिसाब रखा, रात में अजाफी शिफ्ट लेने की भी दरख्वास्त की, दिन में बीवी के साथ बैठकर बजट लिखा। हमने फैसला किया कि आसाइशें बाद में, पहले सेहत पहले तहफ़्फ़ुज़। बेटी की रातें मुश्किल से गुजरती थी। कभी वो ख्वाब से चीख कर उठ बैठती, कभी कहती कि दरवाज़ा बंद न करना, कभी वो पोंछ समेट लेती और कहती मुझे अकेला न छोड़ना। मैं इसे कहानियाँ सुनाता जिसमें बहादुर नन्ही शहजादियाँ अपना रास्ता खुद बनाती थी। वो कहानियाँ सुनकर इसकी सांसें हमवार हो जाती और आंखें बंद होने लगती।
مگر جانے سے پہلے وہ ایک بات لازمی کہتی، بابا آپ یہیں بیٹھے رہنا۔ میں کہتا کہ میں یہیں ہوں اور کہیں نہیں جاؤں گا، اور پھر میں واقعی کہیں نہیں جاتا۔ میں اکثر رات گئی جاگ کر پوچھتا کہ بیٹی نے وہ 25 دن کیسے گزارے ہوں گے، کس طرح اس نے بھوک پیاس اور بے بسی کو سہا ہوگا، کس طرح اس کے چھوٹے سے جسم نے بیماری کے بوجھ کے ساتھ تنہائی کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ میرے دل میں یہی جواب آتا کہ یہ محض اللہ کا معجزہ تھا، وہ ہمیں زندہ واپس ملی۔ ہم جو خطا کار بندے ہیں، ہم کسی چھوٹے سے اچھے سے عمل پر اللہ نے کرم کیا، اور اس کرم کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سانسیں جو مدھم پڑ گئی تھی پھر سے چل اٹھی، ورنہ ایسی جگہ پر اور اس حال میں ایک دن بھی بھاری ہوتا ہے۔ میں نے صدقہ نکالا، میں نے اس بچے کے لیے بھی تحفے لیے جس نے یتیم خانے میں ہمیں راستہ دکھایا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ کر ملا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا تم نے ایک باپ کی دنیا روشن کر دی۔ وہ مسکرایا اور بولا مجھے دعا دے دو۔ میں نے دعا دی اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اللہ نے اسی کے ہاتھ سے میرے لیے سبب بنایا۔ ادھر پولیس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ دونوں ملزم قانون کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور یتیم خانے کے ذمہ داروں سے بھی سخت پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا سچ کی لکیر مضبوط رکھنا، میرے پاس سی سی ٹی وی کی فوٹیج محفوظ ہیں، ضرورت پڑی تو بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ میں نے فون بند کیا تو ایک عجیب سی خالی پن کی لہر آئی۔ پھر میں نے بیٹی کو دیکھا تو خالی پن بھر گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے لیے اصل انصاف یہ ہے کہ یہ دونوں چہرے میرے سامنے سلامت ہیں، میں ہر صبح ان کا دم لیتا دیکھ سکوں گا۔ یہی میرا بدلہ ہے، یہی میری فتح ہے۔ ماں نے چند بار فون کیا، بہن کے نے بھی پیغام بھیجا کہ ماں ملنا چاہتی ہے۔ میں نے بس اتنا جواب دیا کہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم میرا دروازہ ہو اور تم سے میرا رشتہ ہے۔ ماں کے اخراجات کی فکر نہ کرو، اس میں تمہارا بھی حق ہے۔ دبئی میں زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ بیٹی کی بھوک بہتر ہوئی، رنگ میں سرخی لوٹ آئی۔ میں نے ایک چھوٹی سی میز خریدی جس پر وہ رنگ بھرنے والی کتابیں پھیلا دیتی اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر رسیدیں جمع کرتا۔ بیوی چائے بناتی اور مجھے کہتی تھوڑی دیر سو جاؤ، مگر میری آنکھ کو نیند کم کم آتی تھی۔ میں اپنے آپ سے کہتا کہ نیند تو تب آتی ہے جب خوف کی کھڑکی بند ہو، اور میں ہر روز اس کھڑکی پر ایک نیا فخر لگاتا رہتا ہوں۔ ہر جمعہ ہم مسجد کے قریب والے پارک میں جاتے، بیٹی جھولے لیتی اور میں اسے دھیرے دھیرے دھکا دیتا۔ بیوی ایک طرف بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور شاید اپنی خاموش دعائیں پڑھتی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جاتے کہ دنیا کی ہر آواز ہم سے دور رہ جاتی۔ بیٹی ایک روز بولی بابا اب میں ڈرتی نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بہادر ہو، اور بہادر ڈر کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا پھر ڈر بھاگ جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ بہادروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے لیے بھی ایک عہد لکھا۔ میں نے اپنی ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا جس دن میں نے غفلت کی وہ دن میری بیٹی کا حق مجھ سے چھین جائے گا، اسی لیے اب میں کبھی غافل نہیں رہوں گا۔ میں نے دوسرا عہد یہ لکھا کہ رزق حلال سے آئے گا، اور پہلے بیٹی کی دعا پھر باقی سب۔ اس کے بعد میں نے تیسرے صفحے پہ لکھا کہ جس رشتے سے زندگی کی حرارت چھن جائے اسے ادب کے ساتھ دور رکھنا بہتر ہے۔ میں نے تسبیح تھامی اور ہر روز یہی 3 سبق دہرانے لگا۔ وقت گزرا تو بیٹی کے لیے ایک چھوٹے سے اسکول میں داخلے کی بات چھیڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی چند مہینے اور انتظار کریں جب تک خون کی رپورٹ مزید بہتر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم گھر پر ابتدائی حروف پڑھا لیں گے۔ بیوی نے تختی خریدی، چاک لیا، فاطمہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فاطمہ الف پڑھتی تو میں اس کے لیے تالیاں بجاتا، وہ بے اختیار ہنس پڑتی اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں اگر اس دن سامنے والے گھر کا کیمرہ نہ ہوتا تو میری زندگی کا رخ کیا ہوتا۔ شاید میں اب بھی اسی گلی میں سوال لے کر پھر رہا ہوتا، شاید میری بیوی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے خالی ہو چکی ہوتی، شاید میں کام پر جاتا مگر ہاتھ میں طاقت نہ رہتی۔ یہ سب کچھ ایک سلسلہ تھا جسے کسی نے میرے اوپر سے باندھا ہوا تھا۔ اسی باندھنے والے نے میری بیٹی کو 25 دن کی تاریکی میں سانس دی، اسی نے ہمارے قدموں کو ایک ایک نشانی تک پہنچایا، اسی نے یتیم خانے کے کچے دروازے کے پیچھے وہ سانس محفوظ رکھی جسے ہم نے اپنے بازوؤں میں لیا۔ آج اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں زندہ ملا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو یہ قصہ کسی اور صفحے پر ختم ہو جاتا، مگر اس نے ہمیں ایک نیا صفحہ دیا۔ وہ رحمت تھی، اس رحمت کے سائے میں اب ہم جیتے ہیں۔ میں نے بیوی اور بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا اور میں نے اپنے دل کو یہ حکم دیا کہ اب یہ دونوں میری پہلی سانس ہیں اور آخری بھی رہیں گی۔ میرے دروازے کی چابی اب میرے ہاتھ میں ہے، میرے گھر کی روشنی اب میرے اندر ہے۔ اگر کبھی باہر اندھیرا پڑے گا تو ہم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں گے، اور اگر کبھی خوف دروازہ کھٹکھٹائے گا تو بیٹی ہنس کر کہے گی بابا میں ڈرتی نہیں، اور میں جواب دوں گا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر ڈر بھاگ جائے گا اور ہمارا گھر پھر سے امن سے بھر جائے گا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔